رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے سلسلہ وار پیغامات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں ایک خوش نصیب وہ ہے جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب شخص کے لیے یہ انعام بیان فرمایا کہ روز قیامت جب ساری ہی انسانیت حساب کتاب کی فکر میں پریشان ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور جہنم بھڑکتی ہوئی لائی جائے گی اور مہکتی ہوئی جنت لائی جائے گی، جس کو دیکھ کر کافر بھی اس دن یہ حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم بھی نیک ہوتے۔ ایسے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب والد اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، جب اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانے گی، جب شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، بھائی اپنی بہن کو نہیں پہچانے گا اور بہن اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر ایک کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو پریشانی اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ ایسے میں اعلان ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں کسی نے گناہ کی دعوت دی، کسی عورت نے، اور انہوں نے یہ کہہ کر گناہ سے دوری اختیار کی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ اتنے خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب کتاب سے قبل ہی انہیں اپنے عرش کے سائے میں بلا لیں گے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے، جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بلا لیں اور اپنا خصوصی مہمان بنا لیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے حساب کتاب نہیں لیں گے۔ گویا یہ اتنا خوش نصیب ہے جس نے گناہ کے اسباب اور گناہ کے مواقع مہیا ہو جانے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اور گناہ سے دور کیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکا۔ قیامت کے دن یہ خوش نصیب اللہ رب العزت کے ہاں عرش کے سائے میں انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تخف الا ذنبا، دنیا میں کسی چیز سے خوف مت کھاؤ، دنیا کی چیزوں میں سے صرف گناہ سے۔ یہ گناہ اتنی منحوس چیز ہے، ماضی کی ساری قومیں برباد ہوئیں تو گناہ کی وجہ سے۔ آج المیہ یہ ہے عزیزوں، آج مسلمان جادو سے ڈرتے ہیں، سحر سے ڈرتے ہیں، بندش سے ڈرتے ہیں، اور کسی کو معلوم ہو جائے اسے نظر لگ گئی وہ ڈر جاتا ہے، جسے معلوم ہو جائے جادو ہو گیا وہ ڈر جاتا ہے، جسے معلوم ہو جائے کہ کوئی سحر ہو گیا وہ کانپنے لگتا ہے۔ لیکن ماضی میں آپ تمام قوموں کے احوال پڑھیں، کوئی بھی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو جادو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہو، کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی جو سحر کی وجہ سے برباد ہو گئی ہو، لیکن آپ کو ایسے بے شمار قومیں ملیں گی جو گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ تو جادو سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، سحر سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، نظر سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اسی گناہ کی نحوست سے قوم لوط برباد ہوئی، قوم شعیب برباد ہوئی، قوم نوح برباد ہوئی، قوم ہود برباد ہوئی، قوم صالح برباد ہوئی، فرعون برباد ہوا، حامان، قارون، شداد، سب کے سب تباہ ہوئے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اور گناہ کے اسباب مہیا ہوں اور ایک شخص اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، اس پر اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کارگزاری سنائی تو کہا کہ میں نے پوری زندگی بدل لی اپنی ایک حدیث پر یقین کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یا اللہ سے محبت کی وجہ سے، گناہ کے اسباب بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، جگہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اللہ پاک اسے گناہ کی لذت سے بہترین نعم البدل نصیب فرمائیں گے، گناہ کی چیز سے بہترین نعم البدل نصیب فرمائیں گے۔ تو عزیزوں،
جس شخص کو گناہ کے مواقع میسر ہوں اور وہ گناہ سے بچ جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایسا خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے اگر گناہوں سے پاک ہو۔ جن کی زندگی گناہوں سے پاک ہے انہیں سب سے بڑی دولت جو نصیب ہوتی ہے وہ دل کا سکون ہے۔ جسے دل کا سکون مل گیا اسے کچے گھر میں بھی مزہ آئے گا۔ اور جن کی زندگی گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہے، سب سے بڑی نعمت جو ان سے چھنتی ہے وہ دل کا سکون ہے۔ اور جب دل کا سکون ہی چھن جائے تو پھر محلات میں بھی مزے کی نیند، میٹھی نیند نہیں آتی، پھر بڑے گھروں میں بھی سکون نہیں ملتا، پھر زیادہ پیسے میں بھی برکت نہیں آتی، عمدہ سواریوں میں بھی آرام دہ سفر، دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے اور گناہوں سے پاک زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان رمضان رمضان